Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. چاہیے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ جو شرک سے مشابہ ہوں، جو شرک کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک نعت پڑھی جاتی ہے کہ اے سبز گنبد والے، اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ تو یہ بہت غلط ہے، منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا منظور کیجئے۔ بھائی دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، صرف اللہ ہے دعاؤں کا سننے والا۔ دعا صرف رب سے مانگی جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ادعوا ربکم، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا کرو اللہ سے اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے۔ تو دعا اللہ سے، بلکہ حدیث ہے الدعاء مخ العبادت، حدیث ہے کہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا کا مطلب ہے عاجزی، اللہ کے سامنے بندہ جھک جائے اور سمجھے کہ بس وہی مجھے عطا کر سکتا ہے، وہی میری حاجات کا مالک ہے، وہی میری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے۔ یہ تصور، اسی کا نام دعا ہے۔ تو یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کو یوں کر کے پڑھا جا سکتا ہے کہ اے سبز گنبد والے، منظور صدا کرنا، صدا کرنا۔ جی تو اگر اس کو یوں پڑھا جائے تو پھر بچت ہو سکتی ہے، لیکن سیدھا اگر حضور سے دعا کی جائے تو یہ شرک کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ایسے بول نہیں بولنے چاہیے کہ جن کی شرک کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہو، شرک کے ساتھ جس کی مشابہت ہوتی ہو۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اس لیے میری توجہ اس موضوع کی طرف ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ ان میں سب سے پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے 7 گناہ گنوائے ہیں، قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، جادوگری کرنا، 7 ہیں۔ ان میں سے پہلا شرک کرنا ہے۔ تو یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہونے دے، ہمارا ایمان شرک کے ہر عیب، ہر شائبے سے پاک رہے۔ مگر سمجھنا چاہیے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ آج لوگوں نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ مشرک ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، جیسے کہ انہوں نے ایمان کا سارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ایمان کی ساری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ جس کو چاہے مسلمان رکھے، جس کو چاہے مشرک بنا دے۔ مومن مشرک نہیں ہو سکتا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری امت مشرک نہیں بنے گی۔ یہ حضور وعدہ فرما کر گئے ہیں، مجھے اس بات کا اطمینان ہے، مجھے اس بات کا وثوق ہے، میں اس بارے میں مطمئن ہوں کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جی یہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب حضور مطمئن ہیں تو لوگ بے چین کیوں پھرتے ہیں؟ انہیں کیوں بے سکونی ہوئی ہے کہ ادھر شرک ہو گیا ہے، ادھر شرک ہو گیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میں مطمئن ہوں کہ امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر کیسے لوگوں کو مشرک بنایا جاتا ہے؟ تو حقیقت پھر یہ ہے کہ ہم شرک کا مطلب نہیں سمجھتے۔ شرک کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ماننا یا اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات ماننا۔ جیسے اللہ کی ذات ہے ایسا کسی کے لیے ماننا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کی وہ ذات ہے جو اللہ کی ہے، اور یا جیسے اللہ کی صفات ہیں اس طرح کی کسی کے لیے صفات تسلیم کرنا۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ بولیے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ اس کے سوا باقی ساری کائنات، تمام جن و انس، انبیاء، اولیاء، شہداء، ملائک، سب خدا کی جتنی مخلوق ہے وہ ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو ممتنع الوجود ہیں، کہ جو ہو نہیں سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی شریک ہونا، اللہ کے مقابل ہونا، وہ ممتنع الوجود ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کے درمیان میں ہے ممکن الوجود ہونا، کہ اللہ چاہے تو وہ ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو نہ ہو۔ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ وجود میں آئی ہے، اور جب تک اللہ چاہے وہ ہے، اور جب اللہ چاہے کہ نہ ہو تو وہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، باقی ہر شے کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ وہ کب سے ہے، نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اللہ ہوگا۔ یعنی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جو ارواح ہیں ان کے اوپر بھی ایک سکتہ طاری کر دیا جائے گا۔ فرشتے، ملک الموت جو ساری دنیا کی روحیں قبض کرتا ہے، اس کے اوپر بھی موت طاری کر دی جائے گی، خود ملک الموت کے اوپر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ پہاڑ، دریا، سمندر، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو رب خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ہاں آج صرف خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ تو یہ اللہ ہے، یہ اس کا وجود ہے۔ اور پھر اس کی صفات ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر شے کا بنانے والا ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ ہر شے کا رازق ہے۔ جس کو جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جس کو جو عطا فرماتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر فرشتوں کو قدرت بخشی ہے تو اللہ نے بخشی ہے، اگر انبیاء کو خدا نے، اگر انبیاء کو شان دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر امام الانبیاء بنایا ہے تو پروردگار نے بنایا ہے، اور یہی ہر مومن کا عقیدہ ہے، ہر مومن یہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے نا، علماء شان بیان کرتے ہیں، حضور کی یہ شان ہے، حضور معراج پر تشریف لے گئے، سرکار کا حکم ہوا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سرکار کا اشارہ ہوا تو سورج لوٹ کے واپس آ گیا، سرکار کا اشارہ ہوا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، سننے والے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مطلب ہے کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری شان بخشی ہوئی رب العالمین کی ہے، اس لیے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے محبوب بندے کو یہ شان عطا فرمائی ہے، جس نے اپنے رسول کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مومن جانتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ حقیقت میں تعریف رب کی ہو رہی ہے۔ ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں، سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، یا اللہ کے بندوں کی منقبتیں پڑھتے ہیں، تو ہر شے میں جو بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اس شے کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، وہ حقیقت میں اس شے کے بنانے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس لیے قرآن شروع ہی یہاں سے کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
حالانکہ ہم تو تعریفیں ساری مخلوق کی کرتے ہیں، اپنے والدین کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو پھولوں کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو دریاؤں کی روانی کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو پہاڑوں کی بلندی کی تعریف کرتے ہیں، ہم ستاروں کی جگمگاہٹ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے سوا مخلوق کی تعریف کرتے ہیں، اور اب کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے ستاروں کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقت میں رب کی تعریف ہے، پھولوں کی تعریف کی جائے تو وہ حقیقت میں پھولوں کی نہیں ہے، وہ تو پھولوں کے بنانے والے رب کی تعریف ہے۔ تعریف ہے ہی ساری رب کی، اس لیے کہ ہر شے میں شان بخشنے والا ہے ہی اللہ تعالیٰ۔ کچھ کہتے ہیں نا کہ جناب تم تو اتنی نعتیں پڑھتے ہو، اللہ کی کوئی حمد تو پڑھتا ہی نہیں ہو۔ بھائی اگر نعتیں پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ ہی کی حمد ہے، تو بات سمجھنے کی ہے۔ تو دوستو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ جیسی ذات مانی جائے، یا اللہ کے مقابلے میں اللہ جیسی کسی کی صفات مانی جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو وہ زمانہ شرک سے بھرا ہوا تھا، وہ لوگ مشرک تھے۔ وہ کیوں مشرک تھے؟ وہ اس لیے مشرک تھے کہ جب آپ نے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو ان کو حیرانی ہوئی۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نے کئی خداؤں کی جگہ ایک خدا مان لیا ہے، یہ تو بڑی عجیب شے ہے۔ ایک خدا سارے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی اور تعجب میں پڑ گئے کہ ایک رب سارے جہان کو کیسے چلا سکتا ہے۔ انہوں نے مختلف رب بنائے ہوئے تھے، مختلف خدا بنائے ہوئے تھے، کہ کوئی بارشیں برسانے والا رب ہے، کوئی زندوں کو حیات بخشنے والا رب ہے، جناب کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی وہ سمجھتے تھے کہ یہ اصل میں ان کا عقیدہ تھا فرشتوں کے بارے میں، اور بگڑ گیا، اور فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں سمجھ لیا، اور کہنے لگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے چھوٹے اس کے اسسٹنٹس ہیں، اور یہ چھوٹے خدا ہیں، وہ بڑا خدا ہے، اور وہ پھر اپنی حاجتوں کے لیے چھوٹے خداؤں کو پکارتے تھے، اور اس طرح کے شرک میں مبتلا تھے۔ الحمدللہ کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ نظریہ ہو کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے اور اس کے اسسٹنٹ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا کام ان کے ذریعے چلتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو اللہ کا نظام نہیں چل سکے گا؟ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا ہے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے نائب ہیں، اور اگر یہ نہ کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ان کا محتاج تصور کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا، اور ان کے شرک میں سارا قرآن نازل فرمایا گیا۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو مشرک بنانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔